کے متعلق کچھ باتیں ہو چکی ہیں. شکر یقیناً جو آدمی شکر کرے گا وہ گرے گا نہیں. ما يفعل الله بعذابكم شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. اللہ تعالیٰ خود اپنے نام مبارک شاکر شکور ہے خود. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں عذاب دے کر کیا کرتا ہوں. تو تربر کو نہیں وہ تربر نہ جو ہمارے شہزاد بھائی یہاں بیٹھے وہ جو ہم اس کو تربر بچھاؤ نہیں مجھے دشمنی کرتا. تو وہ تم اس میں مقابل ہے نہ اس کی ند ہے نہ اس کی مثل ہے کچھ بھی نہیں ہے. تمہاری نے پوری دنیا کائنات بنائی اور پھر تم کو ہاں وہاں تکلیف پہنچاتا ہے. کیوں پہنچائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نہ شکر ہو. کیوں؟ اگر تم شکر گزار ہوں گی اور شکر کے نتیجے کیا ہوگا. کل میں نے بتایا تھا کیا ہے ایمان ہے. جب دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سب کچھ ہے تو اسی پر ایمان لائے. تم ایماندار ہو تو اللہ تعالیٰ کو کیا ہے وکان اللہ شاکر علیم. اللہ تعالیٰ کی صفت شکور ہے شاکر ہے. اور علیم کی بات بھی رہی کہ علیم کوئی جاننے والا ہے. کبھی کبھی آدمی کہتے ہیں کہ قدردان تو بہت زیادہ ہے لیکن شاید میری قدردان کو پتہ نہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری چھوٹی چھوٹی قدردانیاں کیا ہے. تم ایک قدم میری طرف دل سے آیا میں اللہ شکور ہے. کیا ہے یہ نہیں کہ جتنا تم کہتے ہو اتنا میں دے دوں گا اتنا نہیں. آپ تھوڑا آئے میں زیادہ ہوں گا. پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا لیکن وہ کہتے ہیں کہ بندہ میری بات مانتا ہے میری بات مانتا ہے. اس کو کیا فائدہ ہے اللہ تعالیٰ. اس لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس بات کو بھی واضح فرمائے ومن یشکر فإنما یشکر لنفسه. جو شخص شکر گزار ہوگا وہ ہمارے لیے نہیں کرتے میرے لیے. مجھے کیا دے گا تم بتاؤ کیا دے گا مجھے بتاؤ. تم کہو کہ اللہ بہت بڑے ہیں بڑے تمہارے اسی کیا اللہ تعالیٰ کیا بڑا ہو جائے گا اسی چھوٹا ہو جائے گا. اللہ وہ ہے بڑا لیکن تم بڑے ہو جاؤ گے. کیا ہو جاؤ گے؟ تم بڑے ہو جاؤ گے. عالمہ وہ جانتا ہے تمہاری کسی چھوٹی قدردانی کو جانتا ہے. پھر آپ شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ جس مقام پر آپ ہیں آپ کو اس مقام سے اٹھائے گا. چاہے روحانیت کی قدردانی کرو چاہے حسن اخلاق کی قدردانی کرو جس چیز کی تم قدردانی کرو. جو قوم ڈاکٹر کی قدردان وہ ڈاکٹر زیادہ ہو جاتا ہے. اور ہمارا ایوان جو ہے وہ بھی غیرتوں کے بڑے کتنا بھی کرپٹ ہوگا وہاں پہنچے گا. الحمدللہ ہماری قوم نیک ہے لیکن دوسری قوم سے بہت نیک ہے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں ایک دن بہت بڑا اچھا ساتھی ہے بہت بڑا دوسری علاقے میں بہت زیادہ محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے لیکن دوسری بزرگوں پر دوسری ممالک پر 50 سال محنت کریں وہ جس مقام تک پہنچیں گے پاکستان اس سے اب بھی اچھا ہے اس وقت بھی اچھا ہوگا اس سے. باقی بہت زیادہ پاکستان بہت اچھا ملک ہے لیکن اس میں گڑبڑ کو گند ہوتی ہے.
یہی وجہ ہے کہ سب سے وہ پاکستانی نمازی پڑھتے تھے کورونا کے، آپ کو معلوم ہے نمازی بھی ہوتی تھی، فاصل بھی نہیں ہوتے تھے، آپ کے ہاتھوں کو معلوم نہیں ہے، اور وہ جو ہے دیندار یہ کیا ہے، وہ جو اعلان کرتا کہ مساجد بند کروں جو ہوتا تھا، وہ دونوں ٹھیک ہے، یہ قوم دیندار ہے. لیکن میں آپ کو وہ اصول بتاتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے. اگر آپ گوبر میں کم بدبو ہے، گوبر میں بدبو کم ہے، اگر اس سے آپ نچوڑ نکالیں گے، عطر نکالیں گے، نچوڑ جانتے ہو درخت، وہ نکال دو گے تو زیادہ بدبودار ہوگا، وہ زیادہ گوبر سے زیادہ بدبودار ہوگا، کیونکہ گوبر کے اندر وہ چیز بھی ہیں جو زیادہ اس بدبو کو کم کرتی ہے. تو جب نکل جائے گی تو کیا ہو جائے گا، وہ زیادہ بدبودار ہوگی. پھر اس بدبودار سے پانی سے اس کو اور ہلائے اس سے جو نکلے گا وہ کیا ہوگا، اور زیادہ بدبودار ہوگا. پھر اس کو کرو ابھی آگے جاؤ تو کیا ہو جائے گا، اس سے وہی چیز بچ جاتی ہے. اتنا ہے. اب اتنا پورا یہ مسجد کو پھولوں سے بھر دو، اتنی خوشبو نہیں کرے گا، لیکن ان پھولوں سے ارگ نکال دو، پھر اس سے نکال دو. طبیعت طائفی جو ہے یہ پہلے زمانے میں تقریباً سن 82 بھی نہیں ہوگا، سن 77 ہوگا، یہ ہوگا. اس وقت میں نے طبیعت طائفی مجھے جس نے کہا تھا کہ مجھے لاؤ، میں سے سزا پائی تھی، پیسے بھی دیے تھے، تو 40 ریال اس وقت میں نے ایک ماشا لیا تھا، ایک ماشا 40 ریال. تو وہ جو اتنا والے وہ پتہ ہے ایک شیشہ ہوتا ہے، وہ ایک سوائی میں زیادہ آتا ہے، وہ اس شیشے کو یہاں دے دیا. تو 3 دن میں خواب میں دیکھا تھا کہ میں کوئی جنم میں پھر رہا ہوں. اب وہ بڑی مشہور تھے، اب تو نہیں مل رہے، تاریخ میں بنتے تھے تاریخی. تو وہ اس کا خاص قسم بنانے کا طریقہ تھا کہ ایک بار نکال دیا، پھر ایک نکال دیا ہے، 1,00,000 من سے 10 تولے اتر بنتا، تھوڑا 10 یا کسی بھی کم. تو بڑا خوشبودار ہوتا، خوشبودار سے نکلتے کیا وہاں تک نکلتے. اگر آپ کا معاشرہ خوشبودار ہو جائے نا تو آپ ترتیب اسی طرح میں مسلط ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ صبر کرتے تھے یہدون بأمرنا لما کیا فجعلناهم منهم أئمة. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نیک معاشرے کے بارے میں فرماتے ہیں نیک تھے، اللہ تعالیٰ نے مسیح میں سے پیشوا پیدا کر دیے، اس سے بہتر نکال دیا. پھر کیا ہوا، یہدون بأمرنا، وہ ہماری حکم پر چلاتے تھے. پاکیزہ لوگ تھے، کیسے معاشرہ ہوگا. یہ کیوں حاصل ہوا، لما صبروا، جب وہ حق پر جمے رہے، وہ معاشرہ حق پر جمع رہا تو اس سے وہ کرنے لگا. یہاں سے ہمارے اسلام کی ترتیب اسی تھی. اور کیا کہتے ہیں وہ قانون کے ہاتھ نہ یہ وجہ بتائی تو ان کو میری آیاتوں پر، میری احکامات پر 2-4 سے زیادہ غیر متزلزل یقین تھا، اسی لیے وہ حق پر ڈٹے رہے، اسی لیے وہ حق پر ڈٹے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے انعام کیا دیا کہ اس کو اچھا معاشرہ دیا اور اچھے ائمہ دیے. اور
ہمارا وہ جو بجلی والا ہوتے ہیں وہ بھی چوری کرتے ہیں، گھر میں ہوتے نہیں. چوری کا موقع ہے، جس کو 10 روپے کی چوری کا موقع ملتا ہے وہ 10 روپے کا کرتا ہے، جس کو 100 کا ملتے وہ 100 کا چوری کرتا ہے، جس کو 1000 کا چوری کا موقع ملتے وہ 1000 روپے کا چوری کرتا ہے، جس کو اربوں روپے کا ملتے وہ 4 روپے کا کرتا ہے. صرف یہ چور سب ہے، لیکن کیا ہے اپنے اپنے اندازے کے مطابق، اپنے اپنے اندازے کے مطابق جو ہمارے میں چور ہے وہ دیکھو. تو ہر نیاز کرنا تھا کہ یہ قدردانی اگر ہمارے اندر آ جائے ایک بات، ہم اس بات کو سمجھ جائیں کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ کی ہر نعمت کی قدر ہے، تو اللہ اضافہ فرما گا. کیا کرے گا اس میں؟ ابھی جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بچایا اس کے اندر مدارس ہے، اس کے اندر دار علم ہے، اس کے اندر صوفیاء ہے، اس کے اندر وہ بہت سی خیرات و برکات ہے. ان خیرات و برکات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے. لیکن سوچ رہا تھا کہ پٹھان ہمارے پٹھان لوگ یہ ماہی گڑے چھپٹتے ہیں، روز بھی رکھتے ہیں، اور وہ تنیز پر وہ زیادہ اس کو پچائی کی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو کسی نے بتایا، خود بھی سوچا اس پر کہ یہ مال کماتے ہیں، جمع کرتے ہیں، زمینیں جمع کرتے ہیں، نہ فقیر کو دیتا ہے نہ مسکین کو دیتا ہے. تو اس کا مال کیا ہوتا ہے؟ ان چیزوں میں ختم ہو جاتا ہے. مال کی نقدی کرتے ہیں، پنجاب میں مال کی قدردانی ہوتی ہے تو اس طرح پر زیادہ کم آساتے رہتے ہیں. کراچی والے وہ راستے میں وہ کھاد فروخت کرتے ہیں، وہ بھی سونا بناتے ہیں، وہ زیادہ خرچ کرتے ہیں. اب دیکھیں جو بھی مال کے اندر وہ کرتے ہیں، وہ زبان مال کی زبانی کرتے ہیں، تو آپ کو بچاتا ہے. یہ پاٹک ہے، کیا ہے یہ پاٹک ہے. تو میں اس کرتا ہوں کہ یہ بات یہ ہے نہیں کہ یہ وہاں جو تاثیر ہو گئے تھے وہ حضرت میں آیا تھا یاد ہوا کو، تو وہاں میں ان کے پاس گیا تھا، تو وہاں میں دیکھا جو زیادہ تیز لوگ تھے، جو تقریر لوگ تھے، اس کے پاس 5 ترموس کیا تھی، وہ جو تسلیم کی گئی ترموس آئی تو وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ فروخت کرنے لگے. جو مزدار تھے وہ زیادہ لیتے کیونکہ وہ تیز تھے، وہ جو زیادہ تیز تھے وہ کیا وہ دیتے تھے، فقیر کچھ نہیں دیتے. پنجاب والے آتے تھے، کراچی والے آتے تھے، اس کو دیتے تھے، اور خود کے پاس کام کیا کرتے اس کو سنبھالتے. یار تو آپ لوگ کو پتا ہوگا، آپ کے لگے نہیں آتا. آپ کو پتا ہوگا. تو یہ بہت سے لوگ وہاں تکلیف ہے، مشکل ہے، مسائل ہے، خود اس وہاں بھائی کا نہیں پوچھتے. تو آپ قدر کریں، بھائی کی قدر کریں، آپ باپ کی قدر کریں، آپ بیٹی کی قدر کریں. اللہ تعالیٰ تمہارے معاشرے کو کیا کرے گا، اس کی خیال رکھیں، اس کو کیا کریں، خیال رکھیں. دوبارہ ایڈوائس کرتا کہ آپ جس چیز کی بھی قدر ہوگی، چوروں کی قدر ہوگی تو کیا ہوگا، چور زیادہ ہوگی. علماء کی قدر ہوگی تو علماء زیادہ ہوگی. اور آپ مال کی قدر کرو گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے، تمہارے مال بڑھ جائے گا.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم، وہ کہتے ہیں یار ذلیل ہوا، مجھے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا، مجھے رب ذلیل کیا، رب ذلیل نہیں کیا ہے، تو ذلیل اس لیے ہوا کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی اکرام نہیں کرتے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم مسکین کو کھانے پر لوگوں کو ابھار نہیں دیتے، ایک ٹکڑا ڈالنا کوئی بار بار کام نہیں ہے کسی کو ڈال دیں، بلکہ ایک ایسا قانون بنائیں، ایسی ترتیب بنائیں، ایسے لوگوں کے اندر ایک تحریک چلائیں کہ اس میں کیا ہے یتیم کو عزت کے ساتھ مٹی مل جائے، مسکین کو عزت کے ساتھ مٹی مل جائے۔ جب ایسا کوئی معاشرہ ہوگا تو ٹوٹ جائے گا، جس میں معاشرے کے اندر قدردانی ہوگی وہ معاشرہ پٹ جائے گا۔ پڑوسی آپ کا تم شکر کرو، انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، آپ کی پڑوسی اس کی قدر کرو، اللہ تعالیٰ جل جلالہ تمہارے معاشرے بنائے گا۔ جو ہمارے جتنے مسائل آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نہ شکر ہوتی، نہ شکر کرتے، نہ قدر کرتے۔ آپ شکر کریں، اللہ تعالیٰ اضافہ کرے گا۔ آپ کے آنکھ اندر اندھی ہے، اب اس کی قدر کریں، اس کی بدنظری سے بچائیں، یہ اس کی قدر ہے۔ جو انعام جس کام کے لیے ملا ہے وہ کام اگر آپ اس کی کرو گے تو وہ نعمت ضائع نہیں ہوگی۔ آپ اللہ دیکھنے کے لیے آپ کے کام بھی کریں اور آپ اس کیا کریں، تم اسے وہ کاروبار بھی چلائیں اور اللہ تعالیٰ کی عبرت حاصل کر لیں۔ آپ کو سب کو نہیں مانتے جس سب نے تم بانٹ دیجیے۔ ایک سال بھی تھا یا ذمہ دار قسم کا، اس کو ایک کھانا آ گیا، کھانا جانتے ہو ایک کھانا جب نہ ہو کیا کہتے ہیں کھانا، مجھے چلا ہے کھانا آ گیا، اس نے کہا کہ اگر تم کہتے خدا ہے تو جو خدا ہے تم کام دے میرا کروں گی، ٹھیک ہے ان شاء اللہ دعائی کروں گا۔ ساتھ ستا کہ سمجھدار تو ایسے کیا ہوا، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کس کو اجازت دے دو، ہم نے فرمایا کہ ایک دیا ہے اس کو کیا کر کیا جو ایک شاخ دیا ہے اس کی کیا قدر کی۔ یہ آپ کی قدردانی ہے، کانوں سے دین بازی مت سنو، اس سے تلاوت سنو، اس سے اللہ کا ذکر سنو، اس اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ اس کام سے اس کو آپ کو آگے نہیں آتا۔ اللہ نے جو طاقت دی ہے اس طاقت سے سکینوں کی مزدوروں کی مدد کرو، مال دیا ہے اس کی وجہ سے نمائش نہ کرو، بس کیا کریں اس مال کے ذریعے سے آپ چپکے پیتے رہو، کہاں فقیر ہے کہیں مسکین ہے، تو خود آپ کو طریقے معلوم نہیں ہے، کسی ایسے آدمی بنے جو امین ہو وہ کچھ ترتیب بنائے۔ آپ دیکھو کتنے لوگ ہیں جو بھوک سے مر رہے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں، تو پتہ ہی نہیں ہوگا بیچارہ، آپ کو پتہ نہیں ہوگا، آپ مزداروں کو دیں گے اور فقیر رہ جائیں گے۔ تو میں آپ کو ایک صحابہ کرام کی اس کے بارے میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ دوشی بڑا ایک تری مورخ ہے وہ رائی کہ کہتا ہے، نام میں بھول گیا، کہ ہم دو ساتھی تھے اور بڑی فقیر تھے، ہم نے مدینہ منورہ علیہ کیا اور اہل خیر ہے، نبی ہو پھر بھی دیتے، ہم ایک ساتھ ہم نے وہاں رات گزاری، ہم نے اپنی ضرورت پیش کی، کیا میری یہ ضرورت ہے، اور وہاں واقعی بڑی ضرورت مند تھے۔
اس صاحب نے کہا کہ میرے پاس اتنی گنجائش نہیں کہ آپ اتنی بڑی مدد کرو، فلان میں وہاں وہ ہے اس کے پاس آتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ دیا ہے، وہ آپ کے ساتھ مدد کرے گا، خود کچھ دیا ہوگا کہ رہنمائی کی، اس کے پاس چلے گئے، اس کو اپنا وہ تکلیف بتائی، مطمئن ہوا کہ واقعی اس کو مشکل ہے، اس نے کہا اس کے ساتھ ایک خادم بھی تھا، اور ساتھ دونوں تو چلو چلتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں، تو راستے میں کہیں پونگا ملتا تھا، پونگا جاتے ہیں مروچ تو روئی ملتا، اس کو اٹھاتے، کہیں چیتا مل گیا، اس کو بھی اٹھایا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھ میں کوہنی ماری کی تو خود اتنا فقیر ہے کہ چیتوں کی پیچھے پڑا ہے، اس کے ساتھ دو بوریوں وہاں تک چلتے چلتے اس دو بوریوں میں چیتیں ڈال دیا، وہاں خشک ڈال دیا، دالیں دیے اور خشک گوشت اس زمانے میں بازاروں میں ملتا تھا، اب ہمارے گھر میں ملتا ہے تو قدید کہتے ہیں، دیکھیے قدید عید کے دنوں میں فقیر لوگ ہیں اس کو خشک کرتے، ہمارا فریزر اب دیکھتے ہیں بجلی ہے، یہ حال ہے ہمارا، تو پھر وہ اس کو ٹوٹ کر کے پھر سال میں ڈالتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے، تو اس کو خشک گوشت کے دیکھا مجھے تو وہی تو سے تو ہے جس کو بڑی بڑی تاریں سے بناتے تھے، اس کی وہ ہے نا آپ کے ساتھ، تو وہ خرید لیے اور چربی سے خرید لی، اس کو چیزیں لے لی، بہت زیادہ سامان لے لیا، اور پھر آئے وہاں اس کو کیا کہتے ہیں میلے کو آئے، میلے کی طرف اس نے بہت اچھی دو اونٹ خرید لیے، اس کے لیے زین خرید لیے، اس پر زین کو ڈال دیا، پھر آئے اس پر پورا اس کو وہ سامان تھا وہ دونوں اونٹوں پر بار کر دیا، تو کہتے ہیں کہ ایک اونٹ مجھے دے دیا اور ایک میرے ساتھی کو دے دیا، یہ کیونکہ آپ کو مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگ کمزور ہیں، آپ کے پاس فضا بھی کچھ کام کی نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ آپ کچھ راشن ہو جائے گا، ایک ماہ ڈیڑھ ماہ تک چلے گا، اس وقت میں آپ اس اونٹوں کے ساتھ آپ کی جان کرایہ پہلے وہی ہے، جس آج کل جو پک اپ ہوتا ہے وہ کیا سیسیل ہوتے ہیں، یہ تو سیسیل تھا، کیونکہ ایک گدھا تھا، ایک اونٹ تھا، ظاہر گدھا پک اپ اور کیا ہوا سیسیل ہو گیا، اور پھر وہ یہ بھی ایک بوری نہیں، وہ چترو کا بھی ایک بوری تھا، وہ ایک بوری دے دی، اس کے ساتھ دی، اس کو کہا کہ تمہارا جب زین خراب ہو جائے یہ زین خراب ہو جاتے ہیں زین، آپ نے دیکھے وقت ساتھ یہ چیزیں کیا ہو جاتی ہیں، نرم ہو جاتی ہے، تو کہتے کہ اس نے اس کو شامل کیا گیا، اب وہ کہتے میں حیران یہ کہ کتنے لوگ قدردان ہے، کتنی کو ضائع نہیں کرتے، ایک طرف دوسری طرف اتنی سخی ہے کہ میں بتایا بھی نہیں گئے، اور ہمیں ایک ہماری ایسی مدد کی جس سے ہماری روزگار چلتا، ہم کیا کرتے ہیں جب ووٹوں کا زمانہ ہوتے تو کیا کرتے ہو بتائیے، اب یہ ووٹوں کا دور ختم ہوتا ہے، دیتے ہیں تو مال کی، اب دیکھیں یہ قدردانی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، یہ قدردان لوگ اس کو بادشاہ دے دی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو مال دے دی،
آپ کھانا کھاتے ہیں، آپ ہمیں تعریف کیا ہے کہ تم تالی کو اپنی پلیٹ کو اگر اس میں زیادہ سال نہیں ہے، کم ہے، صاف کریں. اگر وہ نہ ہو تو کیا کریں؟ تو وہ زیادہ ہو تو اپنی طرف سے خوب صاف کریں تاکہ دوسری کی بھی کام آ سکے. اور جب تمہیں کرتا ہوتا ہے نا آدمی کو نفرت ہوتی ہے، نہیں بتا سکتا. آپ ایک کہیں تو کیا ہو جائے گا؟ اس میں وہ ہوگا صاف ستھرا ہوگا تو دوسرے سکھائے گا. برا محنت ہے کو آپ کو بتایا گیا کہ آپ کیا کریں، یہ کیا فلسفی ہے، مشکل ہے. اب بات ہے فلسفی ہے. تو ہمیں تحقیق کی، کیا کی؟ ہمیں تحقیق کی یا کوئی چیز پیدا ہوتے ہیں جو کریں دوسرے ہو جائیں گی. اس کا ٹیکنالوجی غلط تو لوگ جب خریدار نہیں پیدا کی تمہیں کیا اس کو تم اس سے بھی بتا دیں کہ یہ فوائد ہے. اگر آپ اس کو یہ بتائیں کہ ایک ذرے پر ایک گندم کے دانے پر سورج کی روشنی لگی ہے، زمین کا خرچ ہو چکا ہے، یہ تو کسی کاشت کیا ہے، پھر گندم آپ کے گھر میں وہ بہت سے راستے آ کر تمہارے گھر کے اندر آتی ہے. اب آپ تم خدا کی نعمت میں کھا رہے ہیں، یہاں پڑا ہے کیا کرو اس میں صاف کرو. تو یہ اچھا ہے، یہ چیز اچھا ہے صاف کرتے ہو. ہم لوگوں کو اچھا بھی بتاتے ہیں، لوگ کہو کہ یہ الفاظ قدردانی کریں، یہ نعمت قدردانی ہوگی تو آپ کل بھی خوار ہوں گے. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ٹکڑے رہ جاتے ہیں اس کو کیا کرو، اس کو کھاؤ. تو اس کی فصل بتاتے ہیں لوگ چھوٹے چھوٹے اس لیے کریں کہ یہ اللہ پاک کی نعمت ہے. کیا ہے؟ جس کو ضائع نہیں کرتے. تو آپ جب ایسا کریں گے تو آپ کبھی بھی فقیر نہیں ہوں گے انشاءاللہ. اب یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن آپ اس کو آزمائیں. آپ قدر کرو گے ان شکر تو ہمارا کافی گزارا کر دیں. آپ کسی کو دیکھا ایک عرص سے اندر ہے تو اس کو تنگ مت کرو. تنگ کا مطلب یہ ہے کہ تم اس کو اپنی سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں سمجھتا. جب اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتے ہوتے تو خریداری کیوں کرتے تو تم کیوں کرتے تو فوراً تو سوچیں کی آزمائش ہے. یا اللہ دنیا کو بچائے، یا اللہ کو بچائے. تو آپ نعمت کیا کرتے ہیں؟ قدر کرتے ہیں. اس لیے آپ نے کیا کہا؟ یا اللہ دنیا کو بچائے. کسی کو کوئی آدمی ذلیل ہوا، اس کی بیٹی باغ بیچ گئی، آپ کی بیٹی باغ گئی تو آپ یار ہمیں بچا یا کیونکہ عزت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اگر آپ تنگ کرو گے ایک آدمی کو میں دیکھا ہوں کہتے کہ دیکھو فلان ملا ہے اس کی بیٹا دیکھو یہ کر رہا ہے. اتنا دکھ ہوا میں نے کہا کہ اس آدمی کی بیٹوں سے کتنی رہے تھانے کا آدمی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی بیوی مسلمان نہیں ہوگی، انبیاء علیہ السلام کی بیٹا مسلمان نہیں ہوگا، چچا مسلمان نہیں ہوگا، تو ہوتا ہے. آپ کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں بکمال ہوں، میں تو کیا میرے پاس تربیت کرنے والا ہوں، یہ ہوں اور وہ اپنے بیٹے کو کھانا امتحان مت کرو. امتحان آپ کو اللہ تعالیٰ نے اچھی بیٹی دے دی، کمال والی دی، باقی سیکھ لے. ہمیشہ اللہ سامنے اللہ تعالیٰ نے زیادہ فکر جو بھی آپ کو نعمت ملتی ہے شکر سے آپ کے دل کیا وہ جذبات ابھر آئے آپ کے دل کے اندر. اور جہاں کہیں تکلیف دیکھو تو فوراً اللہ تعالیٰ سے کہیں کیا مجھے ہمارے معاشرت پر سائنس کا تو خواب ہو گیا ہوگا.
ہم چھٹے تھے بہت تیز تھا سخت مارتے تھے لوگوں کو. جب بھی کلاس میں آتے تھے ایک آدمی کو ڈر جب لگاتا تھا تو ساری دنیا ہو جاتی کبھی ڈر لگنے لگا. تو جب آپ کو کسی پر تکلیف دیکھو تو کہو کہ ایسا نہ ہو کہ آپ مجھ سے نعمت چھین لی. نعمت اسی کی ہے لیکن جو شخص اس نعمت کو اللہ تعالیٰ کا نعمت نہیں سمجھتا اپنی چیز سمجھتا ہے تو اس کو تان بھی کرتا ہے تو تان سے اور وہ مذاق بھی اڑاتا ہے لوگوں کا اور وہ نعمتوں کی نقد بھی کرے گا. عورتیں بہت اس میں نقلی ہوتی ہیں مشہوری کرتی ہیں لیکن اس وقت فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عورتیں بہت زیادہ جہنم میں ہیں. یہ آج کے موقع پر کیوں مجھے کیا کرتی ہیں اگر وہ مانا کرے کفر کرنی ہے کیا سننا یا اللہ یا سننا یہ اللہ تعالیٰ سے ممکن ہے باللہ صحیح نہیں یا سنت عشیر اس کی شوہر کی کیا کرتے ہیں تمام اس کو کپڑے لاتا ہے اس کو وہ کیا وہ بائی لاتا ہے اور وہ جہاں چیز ہوتی ہے اس کو گھر میں لاتا ہے. ایک چیز میں اس کو تم بتاؤں کہ تم نے میں نے وہ مجھے لاؤ آپ نہیں لائی وہ کہتے تم نے مجھے زندگی میں کوئی خیر پہنچا ہی نہیں قدردار ہے. تم سے خیال ہی نہیں دیکھا. بھائی آپ اتنا سوچیں بھائی آپ بھی سوچو ایک تو عورت میں کہتا ہوں اگر آپ کی شادی نہ ہو تمام دن مجھے کہتے ہوئے شادی دے بھائی اس کی خوب گدا کرو کہ کتنے لوگ ہیں کہ مجھے چپ ٹپی گاڑیاں کہتے کہ میری شادی کی ترتیب بناتے جب شادی آ گئی تو آپ اس میں نفی کرتے ہیں کہتے ہیں خوب صاحب ایسے کرتے ہیں. آپ نخل نہ کریں آپ نخل نہ کریں اس کی حقوق ادا کریں اس کی حق ادا کرنا کیا ہے شکر گزاری. بیوی شوہر کی حق ادا کریں اس کی کیا ہے یہ اس کی شکر گزاری ہے. حقوق کی ادائی کیا ہے قدردانی ہے. والدین وہ حقوق ادا کریں اس کو قدردانی ہے. بیٹوں کی حقوق ادا کریں وہ بیٹوں کی قدردانی ہے. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کیسے معاشرہ بن گیا. شکر سے معاشرہ ایسے پورا پڑے گا کہ جنت بن جائے گا. ہم نے معاشرے کو عذاب بنایا ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں حق دے دو. حق دینے والے کچھ بھی کہتے ہیں جب آپ دیکھنا کہ وہ رات پڑا ہو کم سے زیادہ پڑھ تو زیادہ کام کم کرتا ہے. ایک عالم بہت اچھی بات کی تو کہتے ہیں کہ جو مقصود ہے کہ دنیا جیفا اور تب تعلیم ہوا کہ لازمی ہے یہ بہت بہترین مقصود ہے. تو یہ جیفا تو وہ یہ کبھی وغیرہ نہیں کھاتے ہیں کبھی کھاتے ہیں کبھی بھی جیفا کھاتے ہیں تو کون سی کیوں نہیں کہا کچھ لیجیے گا وہ کہتے قوم ایک کمال ہے. جب جیوا کو معلوم کرتے ہیں کہ عجیب ہے تو کہتے آؤ کڑا آ جاؤ اب دیکھا ہوگا کڑا تو سب جمع ہو جاتے ہیں کٹی جاتے ہیں چلیے کچھ کیا کرتے آپ دیکھیں جب کتا جائے گی کبھی بھی دوسرا کتابوں میں لے جائے گا کھیل میں جائے گا. اس لیے کہا یہ خیال آپ سمجھ گئے بات کو کہ شکر آپ کیا مال بھی کریں مال کا شکر ہے کہ اس کو ٹھیک جگہ پہ لگائیں. آم کا شکر ہے ٹھیک جگہ پہ لگائیں اور پڑوسی کا شکر ہے یہ اس کی کیا کریں
اس کی حق ادا کریں. تو اس طرح جو نعمت جس کام کے لیے ملی ہے اس سے وہ کام لینے کی ہے شکر ہے. اس کو خلاف استعمال کیا کرنا چاہیے. اللہ نے سب کو شکر عطا فرمائے. میں علماء سے خاص کرتا ہوں آپ سے آپ علماء ہیں. آپ پاکستان کی شرط ہے. بہت زبردست آدمی ہے. یہ نہیں کہا کہ آپ کسی لیڈر کے شکر کرو. نہیں کرو. لیڈر اچھے ہوں گے وہی بھی ہوں گے. لیکن پاکستان کو بحیثیت پاکستان ملک کی کیا کریں آپ قدر کریں. آپ دیکھتے ہیں علماء کو نیاز کرنا. آپ اس طرح خود پر جو آپ کرتے ہیں آپ کسی دوسری ملک میں پڑھ سکتے ہیں. آپ آزادی کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. کورونا کا موسم تھا. یہاں تقریباً اس وقت ہمارے ساتھ پتہ نہیں کتنے لوگ تھے لیکن 1.25 لاکھ لوگ تو آخر ایام میں. اور کیا کیونکہ وہاں تمام علاقے بند تھے جہاں متاثرین کا اس پر تو اس وقت تو لوگ بھاگتے تھے. لیکن وہ جہاں ملتان سے لوگ اسکوٹر پائے تھے کیونکہ وہ 2 سواری پر سواری وہاں پر تو ہم دیکھا ہوگا وہ پشاور سے پیدل آئے پھر پیدل راستے گاڑی بند تو اتنا رش لگا ہوا تھا. لیکن پاکستان والوں نے پولیس والوں نے جہاں کبھی آ بھی گئے پولیس وغیرہ تو کہتے ہیں آپ سکول ہے بٹ ہم کیا کریں اتنے لحاظ دین والی کرتے ہیں زندہ تم ہو نہیں ہو. لیکن وہ کہتے ہیں کہ گاڑی والا ہے آپ جو گاڑی پہ آپ جائیں جو کتنی گاڑی والے اس کو پتہ پیسے ہی نہیں دیتا. شکست میں ڈالے بیچاری کو دعا کریں. دعا مانگنے کا یہ ہوتا نہیں ہوتا. اب دیکھا ہوگا کتنی عزت کرتے ایک عزت آپ دوسری ملک میں دیکھ ہوگا نہیں ہوتا. تو آپ قدر کریں پاکستان. ہم پاکستان کی فوج کے خلاف بھی بات کرتے ہیں. ہم نظام بھیج دیتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں. ہماری فوج پیش نہیں ہے اس کو مارنا ہے. اب دوسرے علاقوں میں تو جاؤ کرو بات تو کرو کر سکتے ہو. وہ اتنی ہندو ہے مسلمان ہوگا اتنی ہندو ہوگا کیا ہوگا ہمارے اتنا اچھے ہو گئے. یہ اس لحاظ سے واقعی یہ قدر والے ہیں نہیں قدر کریں اس کی قدر کریں. اور پاکستان کے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اس عوام کی قدر کریں. ایسے عوام کو نہیں ملیں گے. اب آپ کہیں کہ ہندوستان میں ہم رکھیے اس سارے تمہارے مخالفین تمہاری قوت کے مخالف ہوں گے. تمہاری اس کی لڑائی ہوگی سب اٹھیں گے. ہاں جاتے وہ شاستری نے کو کہا تھا کہ ہمارے پاس ایسی قوم ہے کہ جو پہلے کام کرتے اس کی بات سوچتے رہتے سکھوں کے بارے میں کہتے سکھوں کے بارے میں. انہوں نے کہا ہماری قوم ایسی ہے کہ بعد میں سوچتے تھے پہلے سوچتے تھے. پھر حکمرانوں کو چاہیے اس مدارس قدر کریں. اس مدارس میں اس سے بچا ہے. اس خطروں کو اس سے بچا ہوا ہے. اب یہ جو حکومت فی الحال آئی ہے ہر وقت جب حکومت فارغ ہوتی ہے دیکھا ہے جس کی بھی حکومت ہوتی ہے جب فارغ ہوتی ہے تو مدارس کراتی ہے. دیکھیں آپ جب بھی کوئی اپنی مسائل سے کو تھوڑا سا چھٹکارا ملتا ہے تو کام پھوک مارتا ہے ابھی تم لے لو مدارس ٹوٹتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں
کہ اگر پاکستان کے اندر مدارس نہ رہے، خانقاہیں نہ رہی، تو پاکستان نہیں رہے گا. یہ بات نوٹ کرنا. یہ اسلام پر بنا ہے. اگر اس سے اسلام کو نکال دو، پھر پنجابی ہے، پھر پشتون ہے، پھر سندھی ہے، پھر یہودی ہے، پھر کیا ہو 100 فرقے بن جائیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں. یہ اسلام کی روح میں کیا گیا، کیا ہے، جمع کیا ہے. اسی لیے ان کو چاہیے کہ اسلام کے خلاف صرف اس اسلام کے آپ حق میں بات نہ کریں. کہ میں بات کروں گا کہ بھائی اسلام کو کوئی انگلی نہ اٹھائیں. یہ طریقے آتے ہیں، یہ طریقے ہم نے دیکھے ہیں. ہمارے کبھی بڑے ہوتے تھے، وہ کہتے ہیں تم کہتے کہ مت مارو مت مارو، تم کو گھر دے دیں گے، لیکن تم خوب ٹائٹ کرو. ہم ان باتوں کو جانتے ہیں کیونکہ دیہاتی لوگ ہیں. دیہاتی بڑی یہ لوگ بات کو خوب سمجھتے ہیں. آپ شہر والے نہیں سمجھتے اس بات کو. ہمارے یہاں تو جس کو کہتے ہیں کہ بات ایسی کرو کہ یہ تمہارا حرام ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسے لوگ کہیں کہ واہ بڑا بزرگ ہے، اللہ والا ہے. لیکن بزرگ کہتے ہیں کہ جتنا کفر ہو تم کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں. تو اب اس باتوں کو کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ ہے اس باتوں کا؟ تو آپ کمال کو میں کہتا ہوں جس کی دل سے کیا کریں، دل سے آپ اسلام کی کیا ہو جائیں، نام سے نہیں. کیونکہ صرف کارڈ استعمال کرتے ہو، اسلام کا کارڈ استعمال مت کرو. پھر کیا کرو، اندر سے مسلمان ہو، اندر سے سب کچھ چل جائے لیکن اسلام پر حرف نہ ہے. بس نہ قولاً نہ فعلاً. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت کی فرمائے، بطالب کی فرمائے، اور ہم صحیح معنوں میں شکر گزار بن جائے. پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی حفاظت فرمائے.